کا اصول یہ ہے، وہ اللہ اللہ نہیں جو عادل نہیں۔ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جو عادل نہیں، ہم اس ولی کو نہیں مانتے جو عادل نہیں، ہم اس امام کو نہیں مانتے جو عادل نہیں۔ جو عادل نہیں ہے وہ توحید کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے۔ دوسرے مفسر نے لکھا کہ اللہ نے قسم اٹھائی ابراہیم کی اور اولاد ابراہیم کی، کسی نے کہا یعقوب کی اور اولاد یعقوب کی۔ تو انبیاء کے صحیفے پڑھ لو، انبیاء کی تاریخیں دیکھ لو، اگر باپ قسم کے قابل ہے تو بیٹے قسم کے قابل نہیں، کچھ بیٹے قسم کے قابل ہیں تو بیٹیاں قسم کے قابل نہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے وما ولد، اس نے جو کچھ جنا۔ اب اب ساری کائنات میں تجھے تو کوئی نہیں ملتا، لیکن ایک گھر ہے علی اور اولاد علی کا۔ اگر باپ ہے تو قسم کے قابل، اولاد ہے تو قسم کے قابل، بیٹے ہیں تو قسم کے قابل، بیٹیاں ہیں تو قسم کے قابل۔ گویا ذات احدیت اس گھر کے ایک ایک فرد کی قسم اٹھا کے کبھی کہہ رہا ہے مجھے علی کی قسم، مجھے حسن کی قسم، مجھے حسین کی قسم۔ اور یہ گھر اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط کہ کسی نبی کے گھر سے شیطان نے بیٹا لے لیا، اور کسی کے گھر سے زوجہ لے لی، مگر قلعہ عصمت علی اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ شیطان کو اس کی چار دیواری سے جھانکنے کی جرت نہ ہوئی۔ اللہ نے قسم اٹھائی اس گھر کی، اس گھر کے کردار کی، اس گھر کی تطہیر کی۔ گویا کائنات عالم میں اور اس گھر میں جو نمایاں فرق ہے نا، کائنات کا عظیم وہ عظیم اس وقت ہے کہ آیت پہلے ہو اور کردار بعد میں ہو، لیکن آل محمد وہ ہیں جہاں کردار پہلے ہے آیتیں بعد میں ہیں۔ اب دنیا کا ذی کمال حکم ملے تو کردار ادا ہو، لیکن آل محمد وہ ہیں یہاں کردار ادا ہو رہا ہے اور قرآن مجید قصیدہ بن کے اتر رہا ہے۔ قرآن مجید قصیدہ ہے کمال آل محمد کا، اور پیار بڑا ہے اللہ کو اپنے اس نبی سے۔ اتنا پیار کسی سے نہیں کیا جتنا اس نبی سے کیا۔ اگر اس نبی نے چادر اوڑھ لی تو اللہ نے اس چادر کی قسم اٹھائی۔ جوں جوں لباس نبوت بدلتا گیا اللہ کی قسمیں بدلتی گئیں۔ مزمل پہن لی تو مزمل کی ادا میں بلایا، مدثر پہن لی تو مدثر کی ادا میں بلایا۔ انداز بدل رہا ہے توحید کے پیار کا۔ طٰہٰ
ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، میرے طیب و طاہر میں نے تجھ پہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقتیں اٹھائے۔ نبی کی مشقت کو اللہ پسند نہیں کر رہا۔ اور نوح نبی ابھی بیان کر رہے تھے آغا صاحب کہ 950 سال مدت ہے ان کی تبلیغ کی۔ تبلیغ کرتے کرتے اتنے پتھر مارے جاتے نوح کو، اور تنگ آ کے نوح مانگ رہے ہیں دعا کہ معبود اس قوم پہ عذاب بھیج۔ لیکن ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ خدا خود پوچھتا ہے تو عذاب مانگتا کیوں نہیں؟ اور یہ رحمت مجسم کہے اہدے قومی انہم لا یعلمون، معبود اس قوم کی ہدایت کر دے، جانتے جو نہیں۔ خدا شاہد ہے کہ جس گھر کی اس نے قسمیں اٹھائی ہیں نا، اس گھر کی عظمت یہ ہے، اس گھر کی شان یہ ہے کہ ابی بن قعب بارگاہ رسالت میں موجود، اور حسین ابن علی کا گزر ہوتا ہے، اور نبی اپنے اس نواسے کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت حسین۔ ابی تحیر میں آ کے کہتا ہے مولا کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین اور آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابی تو کیا جانے میرے حسین کو؟ ابی میں نے عرش پہ یہ لکھا ہوا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ یہی حدیث جب صادق آل محمد کے سامنے پڑھی گئی، راوی عرض کرتا ہے مولا الستم کلکم سفن النجا، کیا آپ سارے سفینہ نجات نہیں ہو؟ یہ سن کے مولا فرماتے ہیں بلا بے شک نحن سفن النجا، ہم سب سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرا، لیکن حسینی سفینہ سب سے زیادہ تیز ہے، ساحل کوثر پر سب سے جلد پہنچانے والا ہے سفینہ حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، شاہوں میں شاہ بھی ہے، شاہوں کا شاہ بھی ہے۔ تو دستور ہے زمانے کا کہ جب کسی شاہ کے ہاں بیٹا ہو نا تو جہاں تک تعلق ہوتا ہے وہاں سے ریت آتی ہے۔ اب حسین کا نانا جس کی سرداری عرش تک، تو پھر کہنے دیجئے جہاں تک محمد عالمین کی رحمت ہے وہاں تک حسین کی سرداری۔ اور اب تبریک ہو رہی ہے، خانہ نبوت پر تبریک ہو رہی ہے، اور اس تبریک کے عالم میں ملائک بھی موجود ہیں، بلکہ یوں کہوں تو بہتر ہوگا کہ کوئی آسمان اول سے چلا، کوئی آسمان دوم سے چلا، کوئی سدرہ سے چلا، کوئی کوسین سے چلا مبارک دینے کے لیے، اور ایک قافلے کا سالار جبرائیل فوج ملک کو لے کر ایک ایسی منزل سے گزر رہے ہیں جہاں پر 500 سال کا مریض فرشتہ پڑا ہے۔ جب اس کے مسام میں خوشبو جبریل آئی، سر اٹھا کے پوچھتا ہے جبرائیل آج کہاں جا رہے ہو؟ کس خوشی سے جا رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ تو جبرائیل نے وہاں ایک جملہ کہا ولدا للحاشر النبی الامی من بنتہ مولود
یکونو من ذریتہ ائمۃ الہدی، آج نبی امی کی بیٹی کے ہاں اللہ نے وہ بیٹا دیا کہ جس سے ہدایت کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ وہ مریض فرشتہ کہتا ہے جبرائیل سے، جبرائیل بحق المولود، اس مولود کا واسطہ مجھے بھی لے کے چل۔ اور جبرائیل کہتے ہیں چلو۔ میں کہوں گا جبرائیل یہ کیا کر رہے ہو؟ جس عدالت سے سزا ملے پوچھ بھی وہی سے، اب تجھے چاہیے تھا کہ پوچھتا میرے اللہ اجازت ہے لے جاؤں، لیکن جبرائیل کہیں گے کہ حسین کا مقام وہ ہے، حسین کی منزل وہ ہے کہ جو رضائے حسین ہے وہی رضائے خدا ہے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات اعلان آواز بلند صلوات۔ اٹھایا حسین کو، اٹھایا فطرس کو، چلے ہیں بارگاہ حسین میں۔ اور آج وہاں ایک ملک کے لوگ نہیں، ایک قوم کے لوگ نہیں، بلکہ ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پوری کائنات کے نمائندے جمع ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر کائنات کے نمائندوں نے جمع ہونا ہو، جہاں پر بین الاقوامی کانفرنس ہونی ہو، وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک مجلس استقبالیہ قائم کی جاتی ہے۔ اس مجلس استقبالیہ میں ہر زبان کو جاننے والا موجود ہوتا ہے، ہر تہذیب کو جاننے والا موجود ہوتا ہے، ہر تمدن کو جاننے والا موجود ہوتا ہے، تاکہ جو بھی آئے اس کے ساتھ اسی لہجے میں گفتگو ہو۔ حضور کیا آپ نے بھی انتظام کیا ہے مجلس استقبالیہ کا؟ فرمائیں گے مجھے بڑی مجلس کی ضرورت ہی نہیں، میری محفل میں ایک وجود ایسا جو ساری کائنات کی تہذیب کو جانے، جو کائنات کے تمدن کو جانے، جو کائنات کے اخلاق کو جانے، جو کائنات کے معاشرے کو جانے، وہ کون؟ فرماتے انا مدینۃ العلم والی بابھا، ایک علی ایسا جو کائنات کی تہذیبوں کو جانتا ہے۔ آئیے پوچھئے مولا آپ کے بیٹے کی آمد پر جو صرف وہاں والے آئے وہ کتنے آئے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو فرشتے آسمان سے حسین کی مبارک بادی کے لیے آئے ہیں نا، ان سے میں علی نے 70,000 زبانوں میں حسین کی مبارک بادی وصول کی۔ اور اسی محفل میں جبرائیل پہنچ کے یہ کہتے ہیں حضور آج یہ سن کر کے کہ مدینہ میں دارالشفا کھلا ہے، ایک لا علاج مریض لایا ہوں، یا یہ خیال کر کے کہ مدینہ میں عدالت لگی ہے، اپیل کے لیے ایک قیدی لایا ہوں۔ حضور کہتے ہیں جیسے میں کہتا جاؤں ویسے عمل کرتے جانا۔ کیا کیا؟ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور ہاتھ بلند کر کے نبی کہتے ہیں اللہم توب، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اور پھر فرمایا اللہم اغفر، اے اللہ اسے معاف کر دے، پھر فرمایا اللہم طاہر، اے اللہ اسے پاک کر دے۔ جب پاک ہو چکا تو اب کہا اسے مس کرو، کس سے؟ حسین سے؟ حسین سے نہیں، حسین سے نہیں، اسے مس کرو اس جھولے سے جس جھولے نے حسین کو مس کیا۔ اب دیکھیے حسین کی عظمت کا یہ عالم، حسین کی بلندی کا یہ عالم
میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں، یہاں پر